علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ اگر بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی اور ٹانگوں میں پس پڑنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے پانی لگنے سے منع کیا ہے، تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسی صورت میں اگر جسم میں کہیں زخم ہے اور پٹی بدھی ہوئی ہے، وہاں پانی کا پہنچانا نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں جو جسم کا باقی حصہ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو باقی یا اسی طرح وضو ہے تو باقی حصہ جو ہے جہاں پانی پہنچا سکتی ہیں اس حصے پر پانی پہنچائیں، اسے دھلنا۔ جس حصے پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہے وہاں مت پانی پہنچائیے، آپ غسل کریں اگر غسل کرنا ہے، یا وضو کے اعضائے وضو میں سے کہیں زخم ہے یا جسم میں کہیں زخم ہے غسل کی صورت میں، تو جہاں پانی پہنچنا نقصان دہ ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے یا بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پانی پہنچانا لازم نہیں ہے، بلکہ جسم کا باقی حصہ آپ دھلیں گی، اور جس جگہ پانی پہنچانا نقصان دہ ہے وہاں مت پانی پہنچائیے، اس جگہ مسح کر لیں، پٹی بدھی ہے اس کے اوپر مسح کر لیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 228 پہ، کہ انہوں نے پٹی پر مسح کیا، پٹی بندھی ہوئی تھی جسم پر اور اس پر انہوں نے مسح کیا۔ اور شیخ البانی نے تمام المنہ جو ہے پہ میں اس کو صحیح قرار دیا، اس لیے ارواء الغلیل دیکھیے، ارواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ 142 میں، تو جو ہے پٹی پر مسح کر سکتے ہیں، پٹی بدھی ہوئی ہے، پس کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیں، باقی حصہ دھل لیں، جسم کا باقی حصہ دھل لیں اور اس حصے پر مسح کر لیں۔ اور جو ہے اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو ہے روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے سفر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں گئے اور ایک شخص کو پتھر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، پھر اس شخص کو احتلام ہو گیا تو غسل لازم ہو گیا، احتلام ہوا تو غسل لازم ہو گیا، تو اس نے لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میرے لیے رخصت ہے، میرے لیے رخصت آپ لوگ پاتے ہیں جو ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے رخصت نہیں ہے، ان کو غسل کرا دیا اور ایسی صورت میں وہ شخص مر گیا۔ تو جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے تو جو ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ الا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العی السؤال، جو ہے انہوں نے اس کو قتل کیا، اللہ انہیں برباد کرے، جب نہیں جانتے تھے تو اس کا علاج سوال تھا، انہوں نے سوال کیوں نہیں کر لیا، دوسرے سے پوچھ لیتے، بغیر جانے ہوئے فتویٰ دینا کیوں شروع کر دیا؟ تو بہرحال یہ عذر ہے آپ کے پاس، آپ کو جو ہے وہاں پانی پہنچانا لازم نہیں ہے کہ اس حصے کو جو زخم کا حصہ ہے اس کو بھی دھلیں، نہیں، اس پر آپ جو ہے پلاسٹک وغیرہ باندھ لیں تاکہ وہاں پانی نہ پہنچے، پانی پہنچنا نقصان دہ، وہاں ایسے طریقے سے باقی حصے پر پانی پہنچا لیں اور آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا، آپ کا غسل جو ہے صحیح ہو جائے گا اور آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو اس میں اور دیگر لوگ، ہاں اگر غسل ہی کرنا ممکن نہیں ہے، غسل نہیں ہو سکتا ہے
تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کرنا اگر ممکن نہیں ہے، غسل ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنا ایسے شخص کے لیے جائز ہے۔ تیمم اس کے لیے مشروع ہے، جو غسل کے لیے بھی ہو اور اسی طرح سے وضو کے لیے، دونوں کے لیے تیمم یہ کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ وضو یا غسل جو ہے ممکن نہ رہا ہو، اور جو ہے ایسی صورت میں اس سلسلے میں انسان کو خطرہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے جیسا کہ حضرت جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو ہے بخاری وغیرہ میں بھی ہے، اور ابو داؤد نے روایت کیا حدیث نمبر 334 میں جو ہے کہ وہ جو ہے صحابہ کے ساتھ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، اور جو ہے سخت سردی کی رات تھی، اور غزوہ سلاسل کا یہ واقعہ ہے، اور ان کو احتلام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اگر نہاؤں تو مر نہ جاؤں، ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، تو کہتے ہیں میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا دی، کیونکہ امیر یہی تھے، جنرل یہی تھے فوجی دستے کے۔ تو کہتے ہیں کہ فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح، میں نے صبح کی نماز پڑھا دی تیمم کر کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوٹ کر آئے تو ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار عمر صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمر تم نے حالت جنابت میں جو ہے لوگوں کو تم نے نماز پڑھا دی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پیش کیا کہ یہ صورتحال تھی، اور مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، اس لیے میں نے جو ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی، کیونکہ ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنس پڑے، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، اور کچھ نہیں کہا، ہنس پڑے اور کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 334، صحیح بخاری میں ہے، لیکن تعلیقاً امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس واقعے کو صحیح بخاری کے اندر۔ تو بہرحال کہ تیمم کی رخصت ہے، اگر آپ کو غسل کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر صرف پانی نقصان دہ ہے، اس مقام پر جہاں جو ہے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تو اس آپریشن کے حصے کو بچا کر کے پورے جسم کو دھل لیں، اور جو ہے اس کے بعد اس حصے پر مسح کر کے نماز آپ پڑھ سکتی ہیں، جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ شریعت نے یہ رخصت دی ہے، شریعت نے جو ہے یہ رخصت دی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔